غوث پاک صرف بریانی کھانے کے لیے؟ غوث پاک کے والد بزرگوار کا یہ کردار نہیں آپ کے سامنے؟ بہنوں سے پوچھتا ہوں، مصیبت میں صرف غوث پاک کو پکارتی ہو، کبھی غوث پاک کی امی ابا کا کردار بھی دیکھا؟ اور غوث پاک کی امی یہ بھی نہیں کہتی آنے والا تو اجنبی مسافر ہے، میں اس کے ساتھ کیسے جاؤں، اس کا تو خود کا گھر بھی نہیں ہے، خود کا مکان نہیں ہے، کیسے ابو صالح سے نکاح ہو؟ لیکن وہ سوچتی ہے خود کا مکان ہو نہ ہو، لیکن اللہ سے اتنا ڈرنے والا ہے کہ ایک سیب کی سزا کے طور پہ قبول کر رہا ہے کسی کو۔ یہ ہوتے کردار، یہ دین، یہ مذہب، ہم کہاں ہے؟ تو بات میں جو کرنے چلا تھا اختتام پہ وہی کہ مجبوریاں غلط۔ آج کل جو آپ نے کھول رکھا ہے نفرتوں کی دکانیں، مومن نفرت نہیں کرتا، مومن کے دل تو نرم ہوتے ہیں، پیار سے بھرے ہوتے ہیں، اور یہی نفرتوں اور خود غرضیوں کا ماحول ہے کہ جب رشتے ڈھونڈنے نکلتے ہو نا میرے بھائی، تو بھی سوچتے ہو کہ جائز زیادہ کہاں سے ملے گا، پیسے زیادہ کہاں سے ملیں گے، اور یہ کہاں سے ملے گا، وہ کہاں سے ملے گا۔ یہ لالچ چھوڑو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں یاد رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہم نے خود غرضی اور دنیا پرستی کے لیے کر رکھی ہے، اسی کی وجہ سے اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ آج مسلمانوں کی بیٹیاں دوسروں کا ہاتھ پکڑ کر کے جا رہی ہیں۔ آج یہ ہے کہ بچیاں مرتد ہو رہی ہے۔ آپ کو پتا نہیں ہے، سب بچیاں ایسی نہیں ہوتی، لیکن میری بہنوں، میرے بھائیوں، اپنی غلط روش سے اپنی بچیوں کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ جو بچیاں معاذ اللہ کبھی کبھی جسم بیچنے لگتی ہے، غلط رستے پہ چلی جاتی، وجہ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے تو شادیوں کو مہنگا کر رکھا ہے، جہیز کے نام پر، اس کے نام پہ، اس کے نام پر، تو اچھی خاصی بچیاں مجبور ہو کر کے سوچتی ہے کہ چلو جو ہے وہ اب جسم بیچو اور یہ کرو اور وہ کرو اور وہ کرو۔ حالانکہ میں ان کی تائید نہیں کر رہا ہوں، مجبوری کے اندر انسان کو اتنا گرنا نہیں چاہیے، لیکن وہ راستے پر انسان خود بخود چلا جاتا ہے۔ مجبوریاں انسان کو غلط راستے پر لے جاتی ہے، غلط راہوں پہ لے جاتی ہے۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں سوچو تو صحیح، تم نے جہیز کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے، مالداری کی وجہ سے غریب بچیوں کو نظر انداز کر رکھا ہے، غریب بچیوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ جب رسول اللہ کی امت کی بیٹیاں لوجوں میں بکتی ہوگی، ان کی آبروؤں کا نیلام ہوتا ہوگا، ان کی آبروؤں کا سودا ہوتا ہوگا، تو اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم قیامت کے دن جاؤ گے رسول اللہ کو منہ دکھانے کے لیے، اور حضور کہیں گے کہ تیری غلط رسومات کی وجہ سے میری امت کی بیٹیاں بک رہی تھی، ان کی آبرو اور حیا بک رہی تھی، اور حضور نے تم سے منہ پھیر لیا، تو تم کیا کرو گے؟ اتنا ظالم معاشرہ بنا رکھا ہے کہ آج بیٹیاں غلط رستے پہ جاری، ہمارے یہ جہیز کی رسمیں، یہ پیسوں کی رسمیں، یہ دولت کی رسمیں، بھکاری بنے ہو۔ رسول اللہ نے کون سا جہیز دیا؟ حضور کے یہاں شادیاں ہوئی تو کون سا جہیز لیا، کون سا جہیز دیا؟ بلکہ لوگ اس موقع پہ دیندار لوگ بھی لالچ کا شکار ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، تمہاری دینداریاں تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ منافق نہ بنو، جو بولتے اس پہ عمل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے؟ رشتے ڈھونڈنے نکلتے ہو تو وہ جگہ، وہ مکان ڈھونڈتے ہو جہاں جہیز کی بھیک ملے گی، لالچ سے جاتے ہو۔ اگر سب جہیز کی لالچ میں پڑیں گے تو شریف بیٹیوں کا رشتہ کہاں سے آئے گا؟ غریبوں کا کون ہوگا؟ اور یاد رکھنا، اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، میرے جوانوں، کسی کا بھی دیا ہوا جہیز آخری دم تک تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، مگر یاد رکھنا، اگر تم نے کسی غریب کی بیٹی کو جہیز کے بغیر گھر لایا اور اس کے دل سے دعا نکل گئی تو انشاءاللہ وہ دعا تمہاری نسلوں تک کام آئے گی۔ جہیز نسلوں تک کام نہیں آئے گا، جہیز نسلوں تک کام نہیں آئے گا، لیکن دعائیں نسلوں تک کام آئے گی۔ میں تو آخری بات کہنے چلا تھا، لیکن اشارہ ہوا، ایک بات اور سن لیں، بس اس پہ بات پوری۔ ایک بات اور، حالانکہ اتنی رات گئے، میں خود بھی تقریر کو پسند نہیں کرتا۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں ہنسا نہیں پاتا ہوں تقریر میں، تو مجھے 11 بجے مائک دے دیا، لیکن کچھ لوگوں کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، تو بہرحال سن لے۔ اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے بیٹوں کو بیچو مت بیچو، جہیز کے بدلے بیٹوں کو مت بیچو۔
جب تم شادیاں کرنے نکلتی ہو تو بڑے گھر کی بیٹیاں، پڑھی لکھی بیٹیاں بہت ڈھونڈنے نکلتی ہو. ایک بات آپ سے کہوں، بہت قیمتی بات، کچھ یاد رہے نہ رہے. اچھا ڈاکٹر، اچھا شوہر ہو یہ ضروری نہیں. خوبصورت لڑکی، اچھی بیوی ہو یہ ضروری نہیں. اچھا مقرر، اچھا شوہر ہو ضروری نہیں. اچھا وکیل، اچھا شوہر ہو ضروری نہیں. اچھا ٹیچر، اچھا شوہر ہو ضروری نہیں. اچھی مدرسہ، اچھی بیوی ہو ضروری نہیں. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے، مالدار، وکیل، ڈاکٹر شادی کے موقع پہ ڈھونڈنے مت نکلو. توجہ ہے، وکیل ڈھونڈنے نکلو مقدمے کے لیے. دھیان رکھنا، بہت قیمتی بات کہنے جا رہا ہوں، آپ کی توجہ. وکیل ڈھونڈنے نکلو مقدمے کے لیے، وکیل کی ضرورت مقدمے میں ہے. ڈاکٹر ڈھونڈنے نکلے علاج کے لیے، علاج کے وقت ڈاکٹر کی ضرورت ہے. ٹیچر ڈھونڈنے نکلو پڑھنے لکھنے کے لیے، پڑھائی کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہے. شادی کرنے نکلو ڈاکٹر، وکیل، ٹیچر، انجینئر، مولانا، خطیب، ادیب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. جب شادی کرنے نکلو تو عورت اچھا شوہر ڈھونڈے اور شوہر اچھی بیوی ڈھونڈے. شادی ہم کیا کر رہے ہیں؟ شادی میں ڈاکٹر ڈھونڈ رہے ہیں تو ڈاکٹر تو ملتا ہے، اچھا شوہر نہیں ملتا ہے نا. ہم شادی کے موقع میں مالدار ڈھونڈ رہے ہیں، مالدار تو مل جاتی، اچھی بیوی نہیں ملتی. تو جب شادیوں کے لیے نکلو تو صرف اچھا شوہر تلاش کرو، صرف اچھی بیوی تلاش کرو. اور یاد رکھنا، کوئی ان پڑھ بھی کبھی اچھے شوہر کا کردار نبھا سکتا ہے. کوئی غریب بھی کبھی اچھی بیوی کا کردار نبھا سکتی ہے اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت موجود ہے تو. یہ بات یاد رکھنا. آج ہم سب ڈھونڈ رہے ہیں، اچھی بیوی نہیں ڈھونڈ پا رہے کیونکہ ہم نے بیوی کی حیثیت سے ڈھونڈا ہی نہیں. ہم سب ڈھونڈ رہے ہیں، اچھا شوہر نہیں ڈھونڈ پا رہے کیونکہ ہم نے اچھے شوہر کی حیثیت سے ڈھونڈا ہی نہیں. ہم تو سودے بازی کے لیے نکلے. یہ مشرکوں کی رسومات تھی جس کو تم نے اپنایا. اور یاد رکھنا، یہ اصلاح معاشرہ کے جلسے معاف کرنا آپ کو جنت میں شاید نہ لے جا سکے، کیونکہ آپ نے تو اپنے معاشرے میں مشرکین کی رسومات ڈالی. یہ جہیز کا مانگنا لینا دینا ہمارے مذہب میں کہاں ہے کہ اپنے مذہب میں بتاؤ. ہمارے مذہب میں تو یہ کہ ایک سیب کھانے پر شادی ہو جاتی ہے اور وہ بھی بطور سزا سنایا جاتا ہے. اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے نا، یہی کہا جاتا ہے نا. اور وہ نوجوان اس سزا کو سزا کے طور پہ بخوشی قبول کرتے ہیں. اگر سیب کی معافی اسی پر ہے کہ اندھی بیوی چاہیے، لنگڑی چاہیے، لولی چاہیے، سب لے لیں گے، لیکن قیامت میں سیب کا جواب کون دے گا؟ ہے نا. کوئی جہیز تھا ساتھ میں، کوئی کپڑے تھے ساتھ میں، کیا تھا؟ غوث پاک صرف بریانی کھانے کے لیے؟ غوث پاک کے والد بزرگوار کا یہ کردار نہیں آپ کے سامنے؟ بہنوں سے پوچھتا ہوں، مصیبت میں صرف غوث پاک کو پکارتی ہو، کبھی غوث پاک کی امی ابا کا کردار بھی دیکھا؟ اور غوث پاک کی امی یہ بھی نہیں کہتی آنے والا تو اجنبی مسافر ہے، میں اس کے ساتھ کیسے جاؤں، اس کا تو خود کا گھر بھی نہیں ہے، خود کا مکان نہیں ہے، کیسے ابو صالح سے نکاح ہو؟ لیکن وہ سوچتی ہے خود کا مکان ہو نہ ہو، لیکن اللہ سے اتنا ڈرنے والا ہے کہ ایک سیب کی سزا کے طور پہ قبول کر رہا ہے کسی کو. یہ ہوتے کردار، یہ دین، یہ مذہب ہم کہاں ہے؟ تو بات میں جو کرنے چلا تھا اختتام پہ وہ یہی کہ مجبوریاں غلط رستے پہ ڈالتی ہے بیٹیوں کو، بیٹوں کو. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، 5-7 بہنیں تھیں، 5-7 بہنیں تھیں. ان کو رشتے نہیں آ رہے تھے. جیسے آج کل ماحول ہے، غریب کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے. دیندار لوگ بھی نہ صرف جلسے میں کہتے ہیں حضرت تقریر کرنا. حضرت کی تقریر پہ کون عمل کر رہے ہیں؟ دیندار لوگوں کے یہاں بھی جب بڑے گھر دیکھے جاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ نے تو کہا تھا تقریر تو آپ ہی نے کروائی تھی نا مولانا سے. اب آپ جب وہ مالدار گھرانہ کیا کروں حضرت میری بیوی نہیں مان رہی. وہ اتنا فرما بردار ہو گیا تو بیوی کا پوری زندگی اپنی چلاتا رہا اور اب مالدار گھر میں رشتے کے لیے بیوی کو آڑ بنا لیا. یہی ہوتا ہے نا، یہ سب ہوتا ہے. یہ سب جھوٹ ہے، مکاری، فریب ہے. جہیز کیوں مانگ رہے ہو؟ اگر بیوی نہیں مان رہی ہے، بیوی کی کتنی مانی تو نے؟ آج سب کچھ ملکہ بیوی کو بنا دیا. جھوٹ ہے. گھر کی شادیوں میں غلط رسمیں کرتے ہو، عورتیں نہیں مان رہی گھر کی تو عورتوں کی
पूरी जिंदगी तुम मनवाते रहे और आज शादी के मौके पे इतने बेबस हो गए। इसका मतलब आदमी एक दूसरे के पीछे छुपता है, झूठ बोलता है इंसान। अल्लाह का खौफ जा रहा है दिलों से, वो सोचता ही नहीं कि अल्लाह देख रहा है, मुझे मरना भी, अल्लाह को जवाब भी देना है। बहरहाल तो कई बहनें थी, बड़ी बहन ने देखा कि किसी बहन को ना मुझे रिश्ता आता ना मेरी बहनों को आता है, बड़ी खूबसूरत, बाप को कैंसर का मर्ज हो गया, माँ बीमार रहती है। सोचा या अल्लाह, बाप को कैंसर हो गया, माँ बीमार रहती है, कोई हमारी मदद नहीं करता, कोई हमारी इमदाद नहीं करता। चलो एक काम करते हैं, बाजार हुस्न में रात को औरतें अपना जिस्म बेचती हैं, तो हम भी चुपके से जा करके अपनी आबरू को बेचें। उसने बुर्का पहना और जहां औरतें अपने जिस्म की नुमाइश करके अपनी आबरू को सौदा करती थी, वहां जाके बैठ गई। गरीब की बेटी थी, उसके पास मेकअप करने का कोई सामान भी नहीं था, लेकिन इतनी खूबसूरत थी, क्योंकि अल्लाह के यहां हुस्न देने के लिए अमीर और गरीब का फर्क नहीं होता। अल्लाह जिसके घर चाहता है खूबसूरत बच्चे पैदा कर देता है। बहुत मालदार ऐसे जिनके घर में उतने खूबसूरत नहीं होते जितने गरीबों के यहाँ होते। कभी अमीरों को मालदार खूबसूरत बच्चे देते, कभी गरीबों को उसकी अता है। बहुत खूबसूरत बेटी थी, गरीब बाप के घर में पैदा हो गई और बाप बीमार रहता है, कैंसर का मरीज है, माँ बीमार रहती है, दवा को पैसे नहीं, लोग मदद नहीं करते, इमदाद नहीं करते। हाँ, हमारी कौम की भी कई बच्चियां लॉजों में आबरू बेचती होगी, क्योंकि तुम लोग हो, तुम लोग, हाँ तुम लोग, कि तुम लोग पीर की चादर, पीर के मजार पर 1 लाख की चादर तो चढ़ा सकते हो, लेकिन 500 की चादर किसी गरीब के सर पे दुपट्टे की शक्ल में नहीं डाल सकते। और ये तकरीरें जब कोई करके जाता है तो तुम उसे गालियां देते हो, वह भी आ गया था और दीन का मजाक उड़ाने वाला आ गया था। मैं कहता हूं हम चादरों का मजाक उड़ाने वाले नहीं हैं, लेकिन चादर की 1 लाख की जरूरत हमारे पीर को नहीं है, गरीब की बेटी को है। मैं ये नहीं कहना चादर ना चढ़ाओ, लोग हमें गालियां देते रहे, लेकिन अल्लाह की अदालत में उन्हें भी खड़े होना है, अल्लाह की अदालत में हम भी खड़े होंगे। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी किए जा रहे हैं। पीर के मजार पर 1 लाख की चादर की बजाय 500 की चादर चढ़ा दे और वो रकम बचाकर किसी गरीब को सुहागन बना दे, अपने पीर के इसाले सवाब के लिए। क्यों? अगर मेरा पीर जन्नती है तो मेरे पीर को 1 लाख की चादर की जरूरत नहीं, जन्नत की चादर तो उसको उड़ा दी गई है। हाँ, लेकिन तुम नहीं करोगे, मुझे मालूम है, इसलिए कि तुम मुफ्त की जन्नत लेना चाहते हो। निकलो, असल दीन को पहचानो। हाँ, तुम ये जरूर करते हो, उर्स पर कव्वाल और कव्वालन को बुलाओगे तो हजारों लुटा दोगे उन जालिमों पर, लेकिन अगर वही स्कूल की फीस के लिए तुम्हें कोई मांगने के लिए आए तो तुम्हें मौत आती है, मौत। स्कूल की फीस देने में भी सवाब मिलेगा। कैसे स्कूल की फीस दे किसी गरीब की? कव्वाल और कव्वालनों पर 35-35 हजार तुम्हारा एक सेटिया लुटा देता है। और उसकी महफिल में पीर के नाम पर गरीब की अगर फीस भर देते, एक गरीब को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले लो, उसकी 7 नस्लें सुधर जाएगी। आप कहते हो स्कूल की फीस भरने में भी मौलाना सवाब है। अरे नादान, जब चिड़िया और कुत्ते को पानी पिलाने पे सवाब मिल सकता है तो किसी मुसलमान के बच्चे को पढ़ाने पे सवाब क्यों नहीं मिल सकता? मरने के बाद लोगों को कांधा देने की बजाय जीते जी कांधा देने की कोशिश करो। ऐसा मत करो, असल दीन सीखो। बताओ, हम अपने मजहब में कव्वाल और कव्वालन के मुकाबले का कोई तसव्वुर है? अपने मजहब की तालीम तो ये कि औरत बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ सकती, कि मर्दों के कानों तक पहुंचे। जो मजहब औरत को बुलंद आवाज से कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं देता कि मर्दों के कानों तक पहुंचे, उस मजहब में कव्वालन को बुलाकर उर्स में वो भी क्या तसव्वुर है? शर्म करो, अल्लाह को जवाब देना है, मरना है तुम्हें। ऐसी महफिलों में शिरकत मत करो। लेकिन मैं ये भी जानता हूं, तुम जलसों में जितने आते हो ना, उससे ज्यादा उन खुराफात की महफिलों में जाते हो। उलमा कहते हो तो तुम मानते नहीं हो, इसलिए कि कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली और सऊदी और दुबई के सेठिए अपनी मर्जी चलाना चाहते गांव में आकर, वो उलमा की नहीं मानना चाहते। लेकिन याद रखना, दौलत के गुरूर और घमंड में अल्लाह के कानून को पीठ के पीछे डालने वालों, जब वो फिरौन को दरिया में गर्क कर सकता है तो तेरी दौलत की औकात क्या है? जब वो लंगड़े मच्छर से नमरूद को हलाक कर सकता है तो तेरी दौलत की औकात क्या है? इसलिए याद रखना,
दौलत के घमंड में अल्लाह के कानून को पीठ के पीछे मत डालना, वरना अल्लाह बर्बाद करेगा। जो अल्लाह देना जानता है वो अल्लाह छीनना भी जानता है। तो मैं अर्ज कर रहा था, बात इख्तिसार खत्म करते, उस लड़की ने सोचा मेरे बाप को कैंसर है, कोई मदद नहीं करता, माँ बीमार है, कोई मदद नहीं करता, बहनों को रिश्ते नहीं आते, कोई मदद नहीं करता। तो क्या किया उसने, कहा चलो जिस्म ही बेच ले, बाप के लिए दवा का इंतजाम तो हो जाएगा। बड़ी दर्दनाक है ये सूरत हाल। गरीब के पास तो आबरू और गैरत ही होती है, अगर वो भी बिक जाए तो फिर गरीब के पास रह क्या जाता है ना। मेरे आका ने गरीबों से बहुत मोहब्बत की। आज हमारे दिलों में गरीबों के लिए कोई मोहब्बत नहीं। हम तो मुसाफे भी अमीर और गरीब देखकर करते हैं, हम तो जनाजों में भी अमीर और गरीब देखकर जाते हैं, हम तो दावतों में भी गरीब और अमीर देखकर जाते हैं। बड़ी माजरत के साथ, अगर गरीब बीमार पड़े तो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, मालदार बीमार पड़े तो दूर दूर से लोग उसकी खैरियत पूछते। याद रखो मुसलमानों, मेरे नबी अमीर और गरीब का फर्क मिटाने आए थे। सरकार गौसे पाक ने अल्लाह से अर्ज किया, मौला मैं तुझे कहां ढूंढूं? तो इल्हाम होता है, अब्दुल कादिर तू मुझे गरीबों में तलाश कर, तू मुझे वहीं पे पाले। आज हमने क्या किया, बड़ी माजरत के साथ दीन को बांट दिया अमीर और गरीबों में। हमारा मजहब अमीर गरीब की तकसीम का नाम नहीं, हमारा मजहब तो सिर्फ इंसान, इंसान और इंसान के लिए। हमारा मजहब तो मोहब्बत देने में मुसलमान और काफिर की भी बात नहीं करता। जो इंसान है इस्लाम उसको प्यार देता। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी फरमाते हैं कि इस्लाम तो भूखे को खाना खिलाने की बात करता है, मुसलमान को नहीं, सिर्फ जो भूखा मिले खाना खिला। ये अपना मजहब, ये अपना मजहब है। एक मर्तबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास एक आतिश परस्त मजूसी आया, उसने कहा मुझे खाना चाहिए। कहा तेरा मजहब का मजूसी हूं? कहा जा नहीं खिलाता। अल्लाह ने फौरन वही फरमाई, इब्राहिम तूने खाना नहीं खिलाया। मौला वो मजूसी था, काफिर था, मेरा बंदा तो था ना इब्राहिम, मेरी मखलूक तो था ना, इतने बरसों से मैं खिला रहा हूं, तूने एक वक्त का नहीं खिलाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे, उस मजूसी काफिर के पीछे दौड़े, बुला के चल इधर रखा। कहा अब क्यों आए हो? कहा अल्लाह ने मुझ पे वही की, मेरा बंदा तो है ना, काफिर है मगर मेरा बंदा है, तूने खाना क्यों नहीं खिलाया? तो मजूसी ने कहा कि जो मेरा अल्लाह मेरा इतना ख्याल करता है, फिर मैं उसकी बगावत क्यों करूं, कलमा पढ़ा इस्लाम में दाखिल कर। भाइयों ये अपना मजहब है, लेकिन हम तो मुसलमान को प्यार नहीं दे रहे, दूसरों को क्या प्यार दो? हाँ, जो इस्लामी हुदूद है वो है, अपनी जगह है, लेकिन प्यार खाना खिलाना, प्यार देना, अखलाक से पेश आना, इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने मजहब में भी कोई तफरीक नहीं फरमाई। कुत्तों को पानी पिलाने पे भी जन्नत मिली, चिड़ियों की जान बचाने पे भी जन्नत मिली, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज हटाने पे भी जन्नत मिली। कहां हो मुसलमानों, अपने मजहब को पढ़ो, रसूमात के इर्द गिर्द सिर्फ मत फिरो, दीन पढ़ो, उलमा से दीन सीखो। तो वो लड़की ने सोचा बाप की बीमारी है, कोई मदद ही नहीं करता, कोई इमदाद ही नहीं करता। क्या किया, बुर्का ओढ़ कर गई और बाजार हुस्न में बैठ गई। पूरे बाजार हुस्न में सबसे खूबसूरत वही लड़की थी, लेकिन खुदा का करना, अल्लाह की शान, जो आता उसके करीब आता तो ऐसा लगता कि कुदरती तौर पे उसकी नजर झुक जाती और आगे बढ़ जाता। ये देखती रहती कि अब आकर कोई सौदा करेगा, और अब आकर, क्योंकि अभी तक उसने कभी आबरू बेची नहीं थी, पहला इत्तेफाक था, सूबे इत्तेफाक, गुर्बत लाई थी आबरू बेचने के लिए। लेकिन जैसे कोई आता उसकी नजर झुक जाती, देखता ही नहीं उसको, आगे बढ़ जाता, देखता ही नहीं आगे बढ़ जाता। शाम से लेकर रात तक, आधी रात तक बाजार हुस्न सजा रहा। हर आने वाला अय्याश आया और अपनी पसंद की एक एक उठा ले गया, लेकिन इसको कोई न ले गया। फूट फूट के रोई, और जाहिरी नाकामी पर और हकीकत में कामयाबी पर फूट फूट के रोई। बाप की बीमारी के इलाज के लिए आबरू बेचने आई थी, सो वो भी ना बिकी।
مجھ سے کم حسین عورتوں کو لوگ لے گئے لیکن مجھے دیکھا تک نہیں. آدھی رات ہو رہی تھی بلکہ آدھی رات بھی گزر چکی تھی. گھر میں ہنگامہ تھا. ماں اپنی بیٹیوں سے پوچھ رہی تھی تیری بہن کہاں ہے؟ باپ بے ہوش ہو رہا تھا تیری بہن کہاں ہے؟ بتاؤ کہاں ہے؟ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا. آدھی رات کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی. باپ کا کلیجہ کانپ گیا. ماں کے ہاتھوں پر کپ کپی تاری ہوئی. بہنوں نے دروازہ کھولا تو آئی اور آ کر کے جیسے ہی باپ سے لپٹی, باپ نے کہا کم نصیب کہاں چلی گئی تھی؟ آدھی رات تک تو غائب کہاں تھی؟ کہاں چلی گئی تھی؟ تو گئی کہاں تھی؟ جلدی بتا. تو بیٹی نے باپ سے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا ابو ضرور بتاؤں گی لیکن پہلے مجھے معاف کر دو ابو, پھر بتاؤں گی. کہا بتا کہاں گئی تھی؟ کہا بابا آپ کی بیماری کے لیے محلے میں, علاقے میں, گاؤں میں کوئی ہماری مدد نہیں کرتا. آپ کی بیماری کو پیسے مانگتے تو کوئی امداد نہیں کرتا. تو میں نے سوچا کہ بہنوں کی شادی ہو جائے گی, آپ کا علاج ہو جائے گا, میں اپنی آبرو بیچ کر کچھ پیسے کما لوں گی تو میں علاج کر سکوں گی آپ کا, بہنوں کی شادی. باپ کی آنکھیں پھٹ گئی, غریب حیا سے پانی پانی ہو گیا. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بابا پھر کیا ہوا؟ گئی تو تھی بازار حسن میں اپنے آبرو کا سودا کرنے. باپ نے کلیجہ پکڑا, ہائے اللہ. لیکن بابا آپ کی بیٹی کے قریب جو بھی آتا نظریں جھکا کر چلا جاتا, کسی نے میری آبرو کا سودا نہ کیا. باپ کی جان میں جانے, اللہ تیرا شکر ہے. جیسے اللہ کا شکر ادا کیا تو کہا بیٹی اللہ کی قسم تو سچ بول رہی ہے, تو آدھی رات تک بیٹھی نا, انشاءاللہ اگر زندگی بھر بھی بیٹھتی تو کوئی تجھے تاک کر نہ دیکھتا, تیری آبرو کا سودا نہ کرتا. تو بیٹی نے کہا ابا آپ کو اتنا یقین کیسے کہ کوئی میری طرف تاک کر نہ دیکھتا, میری آبرو کا سودا نہ کرتا؟ تو باپ نے کہا مجھے نبی کے فرمان پہ یقین ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین تدان, تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا. بیٹی جب تیرے باپ نے کسی عورت پر غلط نظر نہیں ڈالی تو میری بیٹی پر کوئی غلط نظر کیسے ڈال سکتا ہے؟ تیرے باپ نے جب بھی کسی کو دیکھا تقدس کی نگاہ سے دیکھا. تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں یاد رکھو, بدلو, محبتیں عام کرو, جہیز کی لعنت ختم کرو, آپس کے اختلافات ختم کرو. ہاں مگر یاد رکھنا محبت اسی سے ہوگی جو میرے آقا سے محبت کرے. جو آقا کی گستاخی کرے پھر اس کے لیے ہمارا تو معاملہ یہی ہے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ. تاج الشریعہ مسلک بیان کر رہے, انہی کے نام کی کانفرنس ہے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پیدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. آپس میں محبت کرو, پیار کرو اور ایک دوسرے کو معاف کرو. تم ایک دوسرے کو معاف کرو, اللہ تمہیں معاف کرے گا. شادیوں کی فضول خرچیاں ختم کرو, غریبوں کی بچیوں کو بھی اپناؤ. دیکھو جب شادی کرنے نکلو تو اپنی رشتہ داریوں میں پہلے دیکھو کوئی غریب ہے اس کو پرائرٹی دو, بعد میں باہر نکلا کرو, اس کی بہت برکتیں ہوگی. اللہ پاک توفیق بخشے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم وما علینا الا البلاغ. السلام.